قائد ملت اسلامیہ کا عرس مبارک. سبحان اللہ. کتنے لوگ تھے؟ کسی لالچ میں آئے تھے؟ کسی تما میں آئے تھے؟ خود اپنا پیسہ لگا کے آئے تھے. جتنے تھے وہ اخلاص سے آئے تھے اور اس امید سے آئے تھے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ کے عرس میں آئے ہیں. انشاءاللہ آپ کے عرس کے صدقے اللہ تعالیٰ پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم فرمائے گا. ہے کوئی ایسا شخص جو دعویٰ کرے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور نظام ہے؟ جی کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی، کوئی ٹیلی ویژن پہ آ کے کوئی لبرل ہی کیوں نہ ہو یار، نہیں سمجھے؟ وہ بھی یہ جرت نہیں کر سکتا، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا، جو حد سے گزرا ہوا کیوں نہ ہو، سڑے سے سڑا آدمی کیوں نہ ہو، بیکار سے بیکار آدمی کیوں نہ ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ نظام اچھا ہے. کوئی لا سکتا ہے؟ دنیا میں سب سے بہترین نظام وہ کون سا نظام ہے؟ جو یہ مانتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے، وہ ہاتھ بلند کرے. میں دیکھ رہا ہوں بھائی، میں دیکھ رہا ہوں. ابھی اب تو مجبوراً بھی اٹھانا پڑے گا نا. میں دیکھ رہا ہوں، میں پھر دیکھ رہا ہوں. آپ بولیں گے یہ مولانا کیسا ہے؟ بھائی نہیں، میں سمجھا بھی رہا ہوں نا. میں دیکھ رہا ہوں. آپ میرے دیکھنے کی وجہ سے اگر کسی کو مثال کے طور پر ہاتھ بلند نہیں بھی کر رہے ہیں نا، وہ دیکھ رہا ہے ساتھ والا دیکھ رہا ہے، اس شرم میں بھی وہ ہاتھ بلند کیا ہوگا. مگر یہی بات سمجھا رہا ہوں، جب لوگوں کے دیکھنے سے اتنی شرم ہے، ہاں جب ووٹ ڈال رہے ہو وہاں تو رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، پھر یہ ہاتھ کہاں جاتے ہیں؟ پھر یہ ہاتھ کہاں جاتے ہیں؟ میں انگوٹھا چومتا ہوں اور انگوٹھا کہیں اور لگاؤں گا؟ ہاں میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. میں کہا دیکھو، جو رسول اللہ کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر کے تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کے لیے ہم آئے ہیں. کچھ سنا ہے آپ نے خادم حسین رضوی سے کہ ہم گٹر نالے بنانے کے لیے آ رہے ہیں، ہم پانی دینے کے لیے آ رہے ہیں، ہم روڈ بنانے کے لیے آ رہے ہیں، ہم 1 کروڑ نوکریاں دینے کے لیے آ رہے ہیں، ہم 1 کروڑ گھر بنانے کے لیے آ رہے ہیں؟ آپ نے سنا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہم یہ سب کچھ دینے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نظام ایسا لانا رہے ہیں جس میں یہ سب کچھ ہے. تو پھر مجھے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، سب سے بہترین اور خوشحال نظام وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو مجھے آپ سے جواب چاہیے. میرا یہ صرف سوال ہوگا، جواب آپ کا ہوگا. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم اگر کوئی کر سکتا ہے، پاکستان میں سیاسی جماعتیں مثال کے طور پر پی پی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں قائم کر سکتی ہے؟ جی میرا آپ سے سوال ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا. اگر کوئی پی پی والا ہے وہ بھی سوچ کے بتا دے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں پی پی قائم کر سکتی ہے، نون قائم کر سکتی ہے، پی ٹی آئی؟ ارے وہ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جی. بھائی ریاست مدینہ کیا ہو گیا؟ اچھا پھر آپ چھوڑ دیں، پھر نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں. مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں پاکستان میں وہ کون سی جماعت ہے جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم کر سکتی ہے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ. ہر وہ مسلم جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، جو کلمہ پاک پڑھتا ہے، اس کا یقین ہے کہ پاکستان میں خوشحالی نظام مصطفیٰ سے آئے گی انشاءاللہ. اچھا تو پھر یہ جو کام ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، یہ کام کس کا ہے؟ صرف ان اسٹیج والوں کا ہے؟ جی کس کس کا ہے؟ ذرا ہاتھ بلند کریں توجہ کے ساتھ. توجہ، ہاتھ بلند رکھیے گا. آپ سب کا یہ کام منشا بھی ہے، تمنا بھی ہے، تو کام بھی یہ آپ کا بھی ہے اور میرا بھی ہے اور اسٹیج والوں کا ہے، سب کا ہے نا. تو پھر جب سب کا ہے تو سب نکل جاؤ نا گلی کوچوں میں، نکل جاؤ نا. ارے تم جتنے موجود ہو یہی کافی ہے. تم نکل جاؤ نا، جاؤ نا دروازہ دستک تو کہ میں آیا ہوں، میں پتہ نہیں کون، مجھے چھوڑو، میں نظام مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. مجھے چھوڑ دو، قومیت چھوڑ دو، قبیلہ چھوڑ دو، رشتہ داری چھوڑ دو، مجھے نہ دیکھو، میرا چہرہ نہ دیکھو، بلکہ میں جو پیغام لے کے آ رہا ہوں وہ پیغام دیکھو. لکھو، جاؤ. اور جیسے میرے قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہ، قائد ملت اسلامیہ ہے نا. واہ جی سبحان اللہ. قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا نا کہ جب ہم نے کوئی چیز کمی نہیں رکھی ہے تو پھر تمہیں ڈبے خالی، ہاں ان کا وزن اتنا ہو کہ وہ اٹھا نہ سکے، ہاں ان کا وزن اتنا ہو کہ وہ اٹھا نہ سکے، اور ان کی گنتی اتنی ہو کہ وہ شمار نہ کر سکے. بات سمجھے؟ شمار نہ کر سکے، کیونکہ جب شمار کرتے ہیں پھر کچھ نکال کے کہیں اور ڈال دیتے ہیں. ہاں تو وہ جب ادھر ڈالے نا پھر دیکھیں واہ جی واہ یہ پھر بھی زیادہ ہے، پھر دیکھیں تو پھر بھی زیادہ ہے. ہاں ابھی یہ بات ذہن میں رکھ لینا، اسلام کی غلبے کا وقت آ گیا ہے. اب کسی کی بدماشی، اب کسی کی غنڈہ گردی، اب انشاءاللہ دین تخت پہ آنے والا ہے اور نظام مصطفیٰ قائم ہونے والا ہے. اب نظام مصطفیٰ کے سامنے کوئی بند باندھ سکتا، کوئی رکاوٹ بن سکتا؟ ارے جو بنے گا وہ بہا کے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ہاں جو بند باندھے گا وہ سب توڑ کے جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اب پیارے محبوب علیہ السلام کی اسلام کا، دین کا غلبے کا وقت آ گیا ہے. وہ لوگ جو یہ تمنا میں ہے کہ اب ہم کچھ یوں کر لیں گے تو کچھ وہ کریں گے اور پھر رزلٹ یہ ہوگا تو وہ ہوگا. ان کا تم رزلٹ جو بناؤ، جیسا بناؤ، پاکستانی عوام نے کچھ رزلٹ اور بنا دیا ہے. بولا وہ کون سا رزلٹ ہے؟ نا یہ وہ رزلٹ ہے دلوں پر محبت رسول کی مہر لگ گئی ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. فقتلہ 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 فقتلہ. بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا سرکار کی عزت کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے، کارکنوں نے، محبین نے، عوام نے جو قربانی دی، جو شہادتیں ہوئی، جو اس راہ عظیمت پر لوگوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھائی، سینوں پر گولیاں کھائی. ایک شخص، ایک ہمارے دوست کی گردن میں گولی لگی اور یہاں سے نکلی.
اس کو ساتھی جب لے کے آئے، بائک پہ لے کے آ گئے، بیچ میں بٹھائے، دونوں ساتھی جب لے کے آئے ان کو اتارا تو یقین جانیے اترنے کے بعد گولی تو گردن میں لگی تھی، خون بہہ رہا تھا، مگر اس کے عمل سے ایسا لگا کہ گولی نہیں لگی ہے بلکہ کوئی خراش ہے، کیونکہ اس کو جیسے ہی بائک سے اتارا وہ دیوانوں کی طرح ناچ کر کہہ رہا تھا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا اللہ اکبر اللہ۔ ان کو میں لگاتار دیکھ رہا تھا، علامہ صاحب فرما رہے ہیں امجد صاحب کہ وہ ہمارے ہی علاقے کا ہے، واہ جی واہ، تمہارے علاقے کا ہے، پھر علاقے والوں تمہیں اس کا حق بھی ادا کرنا ہے، تمہیں اس کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ ایسے غیرت مند لوگ جب خانے وال میں ہیں تو انشاءاللہ دین تخت پہ آنے والا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ان کو میں نے دیکھا لگاتار، جب ان کو لٹایا گیا تو ہاتھ بلند تھے، لبیک لبیک لبیک، خون بہہ رہا تھا، انسانی تقاضے کے مطابق کمزوری آ گئی، ہاتھ نیچے ہو گئے، پھر جیسے ہوش آیا پھر ہاتھ بلند ہو گئے، پھر ہاتھ نیچے ہو گئے، کئی مرتبہ ہاتھ اوپر ہوئے نیچے ہوئے، اوپر ہوئے نیچے ہوئے، اوپر ہوئے نیچے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی عزت کے لیے وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ جام شہادت نوش کر گئے اور یہ پیغام دے گئے، یہ خون رائے گا، یہ خون رائے گا، ہاں یہ رنگ لائے گا۔ لبیک 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 لبیک، زندہ باد زندہ باد۔ اور پروپیگنڈا ایک کیا گیا، پوری دنیا میں یہ دکھایا گیا یک طرفہ کہ دیکھو لبیک والوں نے روڈ بند کیے ہوئے ہیں، دیکھو لبیک والوں نے روڈ بند کیے ہوئے ہیں، یہ ایمبولنس کو روکے ہوئے ہیں، بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں، خواتین پریشان ہیں، بیمار پریشان ہیں، لوگ ہاسپٹل نہیں جا رہے ہیں۔ یک طرفہ پروپیگنڈا کیا گیا، لوگوں کی ذہنیت کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، مگر آپ کو یقیناً اس بات کا علم ہوگا کہ جنہوں نے خبر نہیں دی مگر الحمدللہ نبی کے عاشقوں نے سچی خبر پھیلائی ہے، لوگوں تک پہنچا دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عزت رسول کے لیے جو ہم سے معاہدہ کیا گیا تھا اس سے خلاف ورزی کی گئی، اور 10-12 دن تک ہم روڈ کے دائیں بائیں کتبے لے کر کھڑے تھے، پتہ ہے نا، ہم بینر، میں خود کھڑا تھا روڈ پر، دائیں بائیں ہم کھڑے تھے، ٹریفک چل رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، ہر چیز، اور ہم یہی پیغام دے رہے تھے کہ جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے حکومت وقت نے وہ پورا کیا جائے، مگر نہیں۔ پھر ہم مسجد رحمت للعالمین کے قریب جو روڈ ہے اس کو ملتان روڈ کہا جا رہا ہے، مگر میں نے آپ امیر المجاہدین کے عرس مبارک میں بھی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ملتان روڈ نہیں، یہ قائد ملت اسلامیہ روڈ ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اس قائد ملت اسلامیہ روڈ پر ہم بیٹھے رہے، کسی نے کوئی بات نہیں کی، اور پھر پروپیگنڈا کیا گیا کہ روڈ انہوں نے بند کیے۔ ہم نے کہاں بند کیے بھائی؟ ہم تو لاہور میں تھے، اسلام آباد کس نے بند کیا تھا؟ نہیں سمجھے؟ جی بولیے گا۔ بولا نہیں ہم تو جھوٹ بولیں گے۔ میں نے کہا بول، بولا ڈھٹ کے بولیں گے۔ میں نے کہا بول۔
بولا قوم کو ہم ورغلائیں گے. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا. قوم سمجھ گئی ہے. اتنا بڑا جھوٹ. اسلام آباد والے چلا رہے تھے بھائی وہ تو لاہور میں ہے, تم نے اسلام آباد کیوں بند کیا ہے؟ تم نے 10 دن پہلے اسلام آباد کیوں بند کیا ہے؟ تم نے پنڈی کیوں بند کیا ہے؟ تم نے جیلم کو کیوں بند کیا ہے؟ تم نے وزیر آباد کیوں بند کیا ہے؟ تم نے سادوکی کو کیوں بند کیا؟ تم نے کاموکی کو کیوں بند کیا؟ تم نے مریدکے کو کیوں بند کیا؟ وہ تو لاہور میں ہے, تم اتنے پہلے بند کر چکے ہو. تو پھر لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں, روڈ بند کیا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا غیر قانونی کام, ہم نے تو قانونی کام کیا. روڈ بند کرنا غیر قانونی ہے, کھولنا قانونی ہے نا. کیا بات ہے, نہیں سمجھے؟ کیا بات ہے, زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. جو غیر قانونی کام ہوا الحمدللہ اس کو ہم نے قانونی کر دیا. ہاتھوں سے دھکے لگا. جی جی, روڈ کو کھود دینا, کرین سے توڑ دینا قانونی ہے, اس کو ہم نے ٹھیک کیا ہے. ہاں ہاں, اس پر مٹی ہم نے ڈالی ہے. تم نے تو کھود کے, گھڑے کھود کے, خندقے کھود کے تم نے ہمارے پیسے کا ضیاع کیا ہے. تم نے ہمارے ٹیکس کا نقصان کیا ہے اور کھلم کھلا کیا ہے. الحمدللہ تم نے جہاں خندق کھودے وہاں سے قوم کی پوری آواز آ گئی, فون آ گئے, لوگ آ گئے, علاقے کے دائیں بائیں لوگ آ گئے. بولا آؤ لبیک والو, آنا تمہارا کام ہے, ہم نے ٹرالے پہلے سے بھر کے رکھے ہیں, خندقیں بھر کرنا ہمارا کام ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب آذان ہوتی ہے خانے وال میں, مارکیٹیں بند ہوتی ہیں. او یار کوئی تو بولے نا اچھے طریقے سے. جی مارکیٹیں بند ہوتی ہیں. آپ چاہتے ہیں نماز کے وقت مارکیٹیں بند ہو؟ چاہتے ہیں آپ؟ اچھا تو پھر کون بند کرائے گا؟ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ اس فقیر نے سندھ اسمبلی میں, کیا بات, الحمدللہ الحمدللہ اس فقیر نے سندھ اسمبلی میں یہ ترمیم پیش کی ہے قواعد و ضوابط کے اندر. الحمدللہ اس کو پاس بھی کروا دیا ہے کہ جب بھی اسمبلی میں آذان ہوگی تو 15 منٹ کا وقفہ ہوگا. رسول اللہ, لبیک 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 یا 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 رسول. کیا بات, الحمدللہ. کیا بات. زندہ باد زندہ باد. جب بھی آذان ہوگی آذان کے ساتھ ہی 15 منٹ کا وقفہ ہوگا. جو اجلاس کی کارروائی ہے اس کو روک دیا جائے گا. جیسے آذان ہوگی بس جو بیان کر رہا ہے وہیں رکے گا, آگے نہیں بڑھے گا. 15 منٹ کا وقفہ ہوگا, نماز پڑھ کے آئیں گے, پھر کارروائی ہوگی. کیا بات, کیا بات. پھر کارروائی ہوگی. الحمدللہ پاس کروایا. اس کے بعد جب 1-2 دن کے بعد پھر جب اجلاس منعقد ہوئی تو ایک ممبر بیان کر رہے تھے, آذان ہو گئی. آذان کے بعد پھر کھڑے ہو گئے وہ بولنے کے لیے. الحمدللہ فقیر بھی کھڑا ہو گیا.
क्या बात میں نے کہا بیان ابھی نہیں ہوگا. بولا کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے کہا اب سندھ اسمبلی کا قانون جو بن گیا ہے. میں نے کہا بس آگے بیان نہیں کیا جائے گا، اب روک دیا جائے گا بیان کو. بولا کیوں؟ میں نے کہا ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. تو جواب آیا. بولا مفتی صاحب بس اب بالکل اجلاس ختم ہونے کو ہے، 2 منٹ کی کاروائی رہ گئی ہے. میں نے کہا مجھے پتا ہے 2 منٹ کیسے 20 منٹ میں تبدیل ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے نہیں. اب کاروائی رک جائے گی، رکنے کے بعد ہم نماز پڑھ کے آئیں گے، پھر کاروائی ہوگی. زور دیا گیا. بولا نہیں مفتی صاحب 2 منٹ کی کاروائی. میں نے کہا نہیں ابھی ایسا نہیں ہوگا. الحمدللہ اسمبلی کے اجلاس کو روک کے 15 منٹ کا وقفہ کروا کے نماز پڑھ کے پھر واپس آئے ہیں، پھر 2 منٹ کی کاروائی ہوئی ہے. سبحان اللہ. آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں بھی ہو؟ بولیے گا. ہاں تو پھر آگے کا تو میں نہ بھی بولوں، آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. نہیں سمجھے آگے کیا کرنا ہے پھر؟ جی بولیے گا. آپ اگر چاہتے ہیں پنجاب اسمبلی میں بھی ہو، اور اگر آپ چاہتے ہیں پورے پاکستان میں ہو، تو 2023 میں لبیک کا نعرہ. انشاءاللہ ٹپے پہ ٹھپک، ٹپے پہ ٹھپک، ٹپے پہ ٹھپک، ٹپے پہ ٹھپک، ٹپے پہ ٹھپک. وقت بہت کم. آپ کو اس بات کا علم بھی ہوگا کہ اسمبلی میں کسی چیز کو پاس کرانے کے لیے اکثریت چاہیے. کیا چاہیے؟ اکثریت کے بغیر کوئی بل، کوئی قرارداد، کوئی تحریک التوا، کوئی بھی چیز پاس ہو سکتی. اور تحریک لبیک پاکستان سندھ اسمبلی میں 3 افراد ہیں. کتنے؟ اور باقی اس کے علاوہ 165 ہے. کتنے؟ تو اگر 165 نہ مانے تو بات قرارداد پاس. مگر الحمدللہ 3 نے 165 کو منوایا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر. الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے ایک بل کی بہت بڑی بات ہو رہی تھی، اور ہو رہی تھی کیا؟ 2016 میں سندھ اسمبلی سے وہ بل پاس کر دیا گیا تھا. کون سا؟ کہ 18 سال سے پہلے کوئی مسلمان کسی کو 18 سال سے کم والے فرد کو مسلمان نہیں بنا سکتا. پتہ تھا آپ کو؟